بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کے پارٹ 2 یعنی میں نماز کے اہم ارکان کا ذکر کریں گے۔ اس کے اذان سے نماز سے پہلے جو ارکان ہیں وہ اذان ہے، اس کے بعد میں یہ ہے کہ ہم نے مسواک کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اس کے بعد مسح اگر سردیاں زیادہ ہیں یا جرا پہ مسح کر رہے ہیں تو وہ اس کا کیا طریقہ ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، اور جو ہے غسل کا کیا طریقہ ہے، تو یہ اس قسم یہ بتانے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی تیسری جو ہماری کیسٹ ہوگی اس میں نماز نبوی کا طریقہ بتایا جائے گا، اور وہ آخری کیسٹ ہوگی۔ تو آج ہم پارٹ 2 کو ڈیل کر رہے ہیں۔ تو میں جیسا عرض کیا ہے کہ ہمارے چاروں امام ہمارے لیے بہت عزت کا مقام ہے۔ صرف ان میں جو بعض جگہ اختلاف ہوتا ہے وہ جو ہے وہ انٹرپریٹیشن میں ہے، اور یہ اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ آپ لوگوں نے عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے، لیکن ہوا یہ کہ کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا اور عصر کی نماز راستے میں ہو گیا، تو وہاں پہ دو گروپ بن گئے۔ ایک نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام کرنا ہے اور وہیں جا کر نماز پڑھیں گے۔ دوسرے کہا کہ نہیں، اگر ہم نے وہاں تک گئے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے ہم یہی پڑھ لیتے ہیں۔ چنانچہ دو گروپ جب بن گئے اور جب واپس آئے تو انہوں نے اپنا اپنا نظریہ بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ اختلاف نہیں کیا۔ اور اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو اس وقت جب اس نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیض کے بٹن کھولے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اس کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، تو اس نے ساری عمر اپنے بٹن کھلے رکھے۔ تو یہ اختلاف فروعی اختلاف ہے۔ اب ہم آتے ہیں اذان کی طرف۔ اذان جو ہے یہ جو ہے اس کے متعلق بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت زید تھے، زید بن عبداللہ، ان کو خواب میں ایک فرشتے نے یہ اذان سکھائی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ آواز اذان کے الفاظ ایک خواب میں دیکھے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا اور حضرت بلال کو کہا کہ آپ انہی کو دہرائیں۔ جب حضرت بلال نے اذان دی تو حضرت عمر بھاگے چلے آئے، اور اس طرح بھاگے آ رہے تھے کہ آپ کی جو چادر تھی وہ زمین سے لٹک رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہو بہو یہ الفاظ میں نے لاسٹ خواب میں دیکھے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور فرمایا فللہ الحمد۔ تو آپ دیکھیں کہ نماز کی جو سے پہلے جو اذان ہے یہ سارے قرآنک ورڈ ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ لفظ جتنے بھی ہیں جو آخر تک یہ سب قرآن کے لفظ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ الف لام میم، یہ جو الف کا ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک ہے، یہ تین الفاظ کے جو ہے ایک لفظ اگر آدمی پڑھے تو اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو صرف الف لام میم کہنے پر 30 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اذان ہو، اور یہ سنتیں بھی ہے کہ اور تو اس وقت اذان کا جواب آہستہ آہستہ دیں۔ مثلاً جب آپ اذان سنیں اور امام صاحب کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ دل میں کہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب وہ کہے تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں۔ اسی طرح جب امام صاحب کہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اس میں آپ نے صرف چینج کرنا ہے، اس میں آپ نے کہنا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور حدیث نبی ہے کہ اس کا لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کا ہی اتنا ثواب ہے کہ 99 پرابلمز جو ہے انسان کی، ان کا یہ حل ہے، اور اس میں جو منیمم جو تکلیف ہے وہ غم ہے، اس کا یہ حل ہے۔ تو اذان جو ہے یہ ایکچولی اٹس اے کال آف گاڈ۔ تو لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں اس سے توجہ نہیں دیتے، حالانکہ جب موبائل کی ایک بیل چھوٹی سی بجے تو ہم بھاگ کے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وی آر insensitive to the call of azan but very sensitive to the bleep of موبائل۔ تو ہمیں یہ اذان جب آئے تو اس کا جواب دینا بے انتہا اجر ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ اور اسی طرح اذان میں آپ دیکھیں کہ یہ سری نگر کا ایک واقعہ ہے کہ 1931 میں سری نگر جیل میں جو مسلمان کہتے ہیں ان کے حق کے لیے وہاں باہر پروٹیسٹ ہو رہا تھا کہ اچانک
نماز کا وقت ہو گیا تو ایک آدمی نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہاں جو ڈوگرا فوج تھی، جو ہندو فوج تھی، انہوں نے اس فائر کھولا اور اس کو مار دیا۔ ابھی اس کی اذان اللہ اکبر ہوئی تھی اور وہ شہید ہو گیا، تو دوسرے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کے اوپر فائر کے دے وہ مر گیا۔ اس طرح اذان دینے کے لیے اذان کا سلسلہ ٹوٹا نہیں، اور 20 مؤذن شہید ہو گئے لیکن انہوں نے اذان مکمل کی۔ اور دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ وہ اللہ میاں کہتا ہے حیا علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح، تو فلاح پا جاؤ گے۔ تو وہ کہ کسی نے ہم نماز کی طرف آئے تو فلاح پا لیں گے، تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، تو ڈھونڈتا ہے رب کے فضل کو مگر ہوتا ہے تو کا جب اذان کی آواز آتی ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح۔ اور یہ ہے کہ ہم کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اذان کی آواز کی طرف، اور ریپیٹ بھی کرنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب اس کا جواب دیتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کے بعد اذان کی جو دعا ہے اس کو آدمی جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا۔ تو جیسے کہا گیا اللہ رب هذه دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ انک لتخلف المیعاد۔ اور میرے نبی فرمایا جو میرے لیے دعا مانگے گا میں بیشک اس کی شفاعت کروں گا۔ تو آپ اذان کا جواب دیں، اور اس کے بعد میں نماز جو اذان کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھے۔ اب ہم آتے ہیں مسواک کی طرح۔ مسواک جو ہے یہ طہارت ہے، بدبو ختم کرتی ہے، اور کہا گیا نا الطہارۃ نصف الایمان، طہارت تو ہے ہی آدھا ایمان۔ اور حدیث نبوی ہے کہ جس نے نماز سے پہلے مسواک کی اس کے 70 گنا اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ اور ایک بات بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو آخری وقت تھا اس وقت آپ حضرت عائشہ کے حجرہ میں تھے، اور حضرت عائشہ کے پاس تھے اور ان کے جو رانوں پہ لیٹے ہوئے تھے، تو دیکھا حضرت محمد بن ابی بکر، اب حضرت ابو بکر کے بیٹے تازہ مسواک لے کے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں اور نقاہت کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے، تو حضرت عائشہ کو سمجھ آ گئی۔ آپ نے اب محمد بن ابی بکر سے مسواک لی، اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اور اس کے تھوڑی کہا اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ تو سب سے اعلیٰ رفیق ہے، اور کہ تھوڑی دیر بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں وضو کی طرف۔ وضو کو جیسے میں نے پریکٹیکل بھی بتایا ہے، آگے آ رہا ہے، تو آپ نے جو ہے وہ پانی تھوڑا استعمال کرنا ہے، کیونکہ ایک قطرے کا اللہ میاں کو حساب دینا ہے، اور وی آر آنسریبل ٹو اللہ فار ایوری ڈراپ آف واٹر۔ تو اس کے بعد میں اب جب آپ نے وضو کرنا ہے تو سوائے سر کے مسح کے اور سر اور گردن کے مسح کے، باقی ہر وضو کی ہر دفعہ جو عمل آپ نے کرنا ہے اس کو ایک دفعہ کرنا فرض ہے اور 3 دفعہ سنت ہے۔ تو آپ نے پہلے وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس نے بسم اللہ نہیں کہا اس کا وضو نہیں، تو جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اس لیے آپ نے بسم اللہ کہنا ہے۔ اور 3 دفعہ جو ہے سنت جیسے میں نے بتایا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے اور انگلیوں کو خلال کرنا ہے، اور پانی دوسری دفعہ ایک چلو میں لے کر آدھے پانی کے ساتھ منہ کو کلی کرنی ہے، اور اسی آدھے بقیہ پانی کے ساتھ ناک کو صاف کرنا ہے۔ ایک دفعہ غرارہ کرنا ہے اور ایک دفعہ ناک کو صفائی کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور 3 دفعہ اس عمل کو دہرانا جو ہے وہ سنت اور ایک دفعہ فرض ہے۔ جب آپ منہ دھوئیں تو آپ اچھی طرح منہ کو پورا صاف منہ جو ہے دھوئیں، اور داڑھی کو جو ہے وہ خلال کریں۔ نصیب والے ہیں کہ جو کہ جنہوں نے مردوں نے داڑھی رکھی ہے، کیونکہ داڑھی ایک ایسی مسلسل عبادت ہے جس کا راؤنڈ دی کلاک آپ کو ثواب ملتا ہے، چاہے آپ سو رہے ہیں چاہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے سنت نبی سمجھ کے رکھی ہے تو آپ کو ہر وقت اس سنت کا ثواب ملے گا۔ اور یہ سنت نبی نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ انبیاء ہے۔ 1,24,000 پر انبیاء اور اس کے بعد صالحین جتنے ہیں سب نے داڑھی رکھی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ اس سنت کو رکھیں۔ اور جب آپ
وضو کر لیں تو میں عرض کروں کہ یہ جو دعا ہے حضور پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے توابین میں بنا اور متطہرین میں بنا۔ میرے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے یہ دعا مانگی جنت کے 8 در ہے، وہ جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ویسے بھی حضرت سلمان فارسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پت جھڑ کا موسم تھا، ایک دفعہ جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس چھڑی کو ایک درخت پہ مارا تو پتے جو ہے سارے جھڑ کے گر گئے۔ تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ اے سلمان، جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح دھلتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کے، ناک کے، کان کے، پاؤں کے، ہر سائڈ سے جو آپ نے گناہ کیا وہ ان اعضاء سے کیا ہے، وہ گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مسح جراب کی طرف۔ اگر سخت سردی ہو، شرعی عذر ہو، بیمار ہونے کا ڈر ہو، یا بیمار ہے اور آپ بار بار وضو نہیں کر سکتے، اپنے پاؤں کو ٹھنڈیا نہیں کر سکتے کہ زکام لگ جائے گا، تو آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو دائیں ہاتھ کو گیلا کر کے جراب پہلے وضو کریں، اس کے بعد میں جراب پہن لیں، اور اس کے بعد اگلا جب آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ نے اگلی نماز کے لیے جرابوں کو اتارنا نہیں۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کو زکام ہو جائے گا، یا سخت ٹھنڈ ہے، یا کوئی شرعی عذر ہے، تو آپ نے اپنے پانی ہاتھوں میں لے کر اس کو جھاڑ کر صرف ایک دفعہ جراب کے اوپر والے حصے میں ہاتھ پھیرنا ہے۔ اسی طرح بائیں پاؤں کی جراب ہے، اس میں پانی بائیں ہاتھ سے لے کر اس کو جھاڑ کر صرف اوپر والے حصے میں جراب سے ایک دفعہ مسح کرنا ہے۔ جو مقیم ہے، جو کہ وہ جو ہے 24 گھنٹے یعنی دن رات اس طرح مسح کر سکتا ہے، اور جو مسافر ہے اس کو 3 دن 3 رات کی اس طرح جراب مسح کرنے کی اجازت ہے۔ تیمم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر شرعی عذر کی وجہ سے آپ شاور نہ لے سکیں تو آپ جو ہے وضو نہ کر سکیں، ٹھنڈک کی وجہ سے یا کوئی بیماری کی وجہ سے آپ اٹھ نہ سکیں، تو آپ نے پاک مٹی، اس کے لمبی ریسرچ کی ضرورت نہیں، آپ نے جہاں پہ آپ کو خشک مٹی ملے اور آپ کو پتہ اندازہ ہو کہ یہ صاف ہے، تو اس کو لے کر جو ہے ایک دفعہ اس مٹی پہ اپنے دونوں ہاتھ ڈالنے ہیں، ان کو جھاڑ کر ایک ہی دفعہ اپنی کلائیوں کو اور اسی کے ہاتھ کو پھر منہ کے اوپر پھیر دینا ہے، تو آپ کا جو ہے یہ جو ہے آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اس کو تیمم بھی کہتے ہیں، اور دین نے بڑی سختی نہیں کی۔ اس طرح ایون حالت جنابت بھی ہو اور مجبوری ہو کہ آپ شاور نہ لے سکیں تو آپ تیمم کر لیں، تو آپ کے وہ اللہ میاں جو ہے وہ آپ کا وضو قبول کرے گا، کیونکہ ہمارے دین نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، اور دین میں کوئی سختی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑی نعمتیں دی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں غسل کی طرف۔ غسل جو ہے اس کے متعلق بھی بڑا کلیئر ہے کہ آپ پہلے بائیں ہاتھ سے اپنا لوور پرائیویٹ پارٹ جو ہے ان کو صابن اور پانی کے ساتھ صاف کریں، اس کے بعد میں نارمل وضو کریں، اور اس کے بعد میں سر کے اوپر انگلیوں گیلی کر کے اس کا مسح کریں، یا سر کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالیں، اور اس کے بعد میں دائیں شانے پر اور بائیں شانے پر پانی ڈالیں، اس کے بعد پورے جسم کو دھو لیں۔ تو اس کے بعد میں آپ چاہے تو صابن استعمال کر کے ایک دفعہ پھر دوبارہ اپنے جسم کو دھو لیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ نے وضو پہلے پرائیویٹ پارٹس کو، لوور پرائیویٹ پارٹس کو صفائی کرنی ہے بائیں ہاتھ سے، اس کے بعد میں نارمل وضو کرنا ہے، اس کے بعد میں سر جو ہے وہ نلکے کے نیچے رکھ کے اس کا گیلا کر کے پورے بدن پہ دائیں اور بائیں پانی بہانا ہے، تو یہ آپ کا غسل ہو جائے گا، اور پاؤں آپ آخر میں بھی دھو سکتے ہیں۔ اس طرح مرد کی نماز مسجد میں ہے، لیکن اگر کسی شرعی عذر ہے، مثلا بہت بیمار ہے یا سخت بارش ہے اور سخت کیچڑ ہے، تو آپ گھر پہ مرد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ انہی کے زمانے میں جب سخت کیچڑ تھا اور سخت سردی تھی، تو آپ نے اعلان کرایا کہ صلو فی رحالکم، گھر کے آپ گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ اور اس طرح جب آپ گھر پہ نماز پڑھیں تو اس کے لیے جو ہے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ہلکی سی اذان دیں،
اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ پوری، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز اذان جو ہے اینڈ تک نماز کی اذان دے ہلکی آواز میں. تو اور اس کے بعد میں اگر آپ جب فرض پڑھنے لگے تو آپ اقامت بھی کریں. تو اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک ڈریے جو کہ ریگستان میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ کھڑا ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ اذان دیتا ہے، تو وہاں کے سارے پرند چرند اور فرشتے جتنے بھی ہیں اور جو بھی اس کو سن رہا ہے وہ اس کی ایمان کی گواہی دیں گے. اسی طرح اگر آپ فرض نماز کے لیے اقامت بھی کہیں گے تو آپ کے کرامن کاتبین جو آپ کے دائیں اور بائیں ہیں وہ آپ کی امامت میں آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں گے. یہ دیکھیں کتنا بڑا آپ کو اعزاز مل رہا ہے کہ اگر کسی شرعی مجبوری سے آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں جو بے نمازی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے آپ انتہا دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آگ کا ایک الاؤ روشن کروں اور لے جا کر ان تمام گھروں کو آگ کا جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دوں جو اذان کی آواز سن کر بھی مسجد میں نہیں آتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے متعلق قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کو پوری دنیا ساری جو عالمین ہے اس کا رحمت البنا عالمین بنا کے بھیجا. وہ اس سے اتنے ناراض ہے کہ جو نماز باوجود کوئی شرعی عذر نہ ہونے کے گھروں میں نماز نہ پڑھے. تو آپ نے فرمایا تو اس لیے نماز جو ہے وہ آپ پابندی کریں، مرد گھر میں پڑھے سوائے شرعی عذر کے. اور ویسے بھی جو مسجد کی نماز ہے اس کا 27 گنا زیادہ ثواب ہے اور ہر قدم پر 10 نیکیے اور 10 گنا ڈھلتے ہیں. تو اور سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز پڑھو اور مشرکوں میں مت ہو جاؤ. یہ نہیں یہاں تک کہا گیا کہ نماز جو ہے نہ ادا کرنا یہ مشرکین کا کام ہے، کفار کا کام ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اور یہ آخری تھا اس سلسلے کا بیان، اور تیسری جو کیسٹ پہ بھجواؤں گا اس میں انشاءاللہ تعالی نماز نبوی کا طریقہ اور نماز کی جو عام غلطی ہیں اس کا ذکر کروں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.